السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد مختلف سیاسی رہنماؤں اور خاص طور پر حکومت کے اتحادیوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور اس سلسلے میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ایم کیو ایم، قاپ لیگ اور دیگر حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتیں کی، اور اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے پرانے رہنما جہانگیر ترین سے بھی پی ڈی ایم نے ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ لیکن اپوزیشن کی اس حکمت عملی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بھی متحرک ہو گئے ہیں، اور چند روز قبل پی ٹی آئی نے منڈی بہاؤالدین میں ایک کامیاب جلسہ منعقد کیا، اور اسی سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے آج پی ٹی آئی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور ترجمانوں کا ایک اہم اجلاس بلا لیا ہے، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں حکمت عملی زیر غور ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی ممکنہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف حکمت عملی بھی اس اجلاس میں زیر غور ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان عوامی مہم کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں، اور وزیراعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک کی دوسرے شہروں میں بھی جلسے منعقد کیے جائے، اور اس سلسلے میں بھی تجاویز کو زیر غور لایا جائے گا۔ اگر ہم اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا جائزہ لیں تو اس تحریک کو کامیاب بنانا اپوزیشن کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادیوں کی کل تعداد 180 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو 2 آزاد اراکین کی حمایت بھی حاصل ہے، یعنی ان 2 آزاد امیدواروں کو ملا کر حکومت اور ان کی اتحادیوں کی کل تعداد 182 ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اپوزیشن کی کل تعداد 162 ہے، اور اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کو مزید 10 اراکین کی ضرورت ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے 172 ارکان کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے۔ اب اپوزیشن کے لیے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے پر بہت سے عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان عوامل کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔